وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا، آپ اسے ہٹا دیجیے۔ امیتابھ جی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہٹا دیتے ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ اگر تم جواب دینا چاہو تو کیا دو گے؟ اگر ایک آپشن ہے جواب دینا چاہو تو کیا دو گے؟ کہتا ہے کہ میں یہ جواب دوں گا کہ موسیٰ نبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے موسیٰ کو نبی نہیں مانو گے تو تمہارا ایمان رہے گا؟ قرآن خود کہتا ہے موسیٰ کو نبی نہیں مان رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے کالج کی حالت ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی سب کچھ بنیے مگر مسلمان ضرور بنیے۔ ایک بار درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ اس آزادی میں علماء نے قربانیاں دی، مسلمانوں نے قربانیاں دی، پھر ساتھ میں برادران وطن آئی، پھر یہ ملک آزادی کی طرف بڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ رپورٹ کہ علماء کی پھانسی کو پھندے کو چومتے رہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو لاہور کے جیل میں پیش کیا گیا اور کہا کہ حسین سنا ہے کہ تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے فوج پہ بھرتی ہونا حرام ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے میرا آج بھی ابھی بھی یہی فتویٰ ہے۔ میں تیرے سامنے کہتا ہوں کہ تمہاری فوج پہ بھرتی ہونا حرام ہے۔ وہ انگریز جج کہتا ہے اسے جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں جانتا ہوں اس کی سزا ہے۔ گر ایسے بغل سے کپڑے کا تھیلا نکالا، اس کے بعد کھول کے دکھایا، کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میری سزا موت ہے، اسی لیے میں دیوبند سے جب چل رہا تھا تو جنازے کا یعنی کفن کا کپڑا بھی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ انگریزوں تمہارے کفن بھی مجھے نہیں چاہیے، میں اپنا کفن ساتھ لے کے آیا۔ یہ ہمارے قابل ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کو لاہور کے جیل میں پیش کیا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ سے کہا ابوالکلام جواب دے، پھر کہا ابوالکلام کوئی جواب نہیں۔ انگریز جھجلا کے بولا ارے بولو اس کو، میں اسی سے پوچھ رہا ہوں۔ ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو بولو کہ میرا اصلی نام لے، ابوالکلام میرا نام نہیں ہے۔ انگریز جج پریشان، جج کے سامنے اتنی جرأت، کہا کیا نام ہے اس کا؟ کہا کہ میرا نام محی الدین احمد ہے۔ کہا کہ کہو محی الدین احمد۔ کہا اب بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ تم نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، کہاں کیا ہے، آگے کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نام محی الدین احمد، باپ کا نام احمد، کہ آگے پیشہ کیا ہے؟ تو انگریز جج کو کہتا ہے پیشہ بتاؤں گا، لکھو گے تم؟ کہا ہاں لکھیں گے، بتاؤ۔ کہا کہ میرا پیشہ ہے انگریز کے خلاف جہاد کرنا، انگریز سے بغاوت کرنا، میرا پیشہ ہے، میرا کام ہے۔ میں جب تک لکھوں گا انگریز کے خلاف لکھتا رہوں گا، بولوں گا انگریز کے خلاف بولوں گا، لڑوں گا انگریز کے خلاف لڑوں گا۔ میرے ساتھیوں یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کے خاطر ہم لوگ نے بے شمار قربانیاں دی، مگر نتیجہ آج دیکھ لیجیے، آج نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ آج علماء کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، آج ہمارے مساجد کو گرایا جا رہا ہے، آج ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ انگریز بلڈوزر چلا رہا تھا، آج کی حکومت آسام میں مدرسوں میں بلڈوزر چلا رہا ہے، اتر پردیش میں چلا رہا ہے، میوات میں چلا رہا ہے۔ جو ظلم کرتا وہ نہیں، ظالم کو چھوڑا جا رہا ہے۔
مظلوم کو ستایا جا رہا ہے۔ انگریز کی حکومت تو چلی گئی مگر انگریزیت باقی ہے، انگریزیت باقی رہ گئی۔ انگریزوں نے بتایا کہ اگر مسلمانوں کو تمہیں ختم کرنا ہے تو پہلے مسجدوں سے اس کا رشتہ توڑو، پہلے مدرسوں سے اس کا رشتہ توڑو، پہلے قرآن سے اس کا رشتہ توڑو، پہلے علماء سے اس کا رشتہ توڑو۔ نتیجہ یہ ہوا ہمارے چہروں کو دہشت گرد چہرہ بنا۔ آج ٹی وی میں، سیریل میں، یہاں وہاں داڑھی والے کو بدنام اتنا کیا گیا، اتنا کیا گیا، داڑھی ٹوپی پکڑی، دیکھے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ دہشت ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر کے جا رہے ہیں، آزادی کا مومنٹ چل رہا ہے، سرحد کا ریفرنڈم کا جو ہے الیکشن ہو رہا ہے، پورے ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ایک بڑے برہمن سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، مولانا بھی بازو بیٹھے، اسے نہیں معلوم یہ حسین احمد مدنی ہے۔ حسین احمد مدنی کا قدم قسم خدا کی مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہو کہ ہندوستان میں اس سے بڑا کوئی شخص پیدا نہیں، اتنے بڑے شخص پیدا ہو، آزادی کا ایسا متوالا، ایسا متوالا۔ بازو میں برہمن بیٹھ کے مولانا کے کاندھے پہ سر رکھ کے سو رہا۔ مولانا کہتے چلو سونے جو تھکا ہوا ہے، گھنٹوں تک سویا۔ جب اس کی پوری نیند ہو گئی، آنکھ کھلی بیٹھا ہے، اس کے بعد شاید مولانا کو نیند آئی، مولانا تھوڑا سا ایسے لگے، دھکا دے کے کھڑا کیا۔ کیسے آدمی بیٹھنے نہیں آتا ٹرین میں، سو جاتا، گھنٹوں ان کے کاندھے میں سویا، کچھ احساس نہیں۔ انہوں نے تھوڑا سا ان کو ٹچ کیا، پریشانی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سفر میں جا رہے ہیں، جنرل ٹکٹ میں جا رہے تھے، ٹوائلٹ پورا گندا ہے، بالکل گندا ہے۔ بڑے مہاپرش بیٹھے ہوئے تھے، وہ ٹوائلٹ میں گئے، ناک چھڑا کے آئے، کہنے لگے کیسے لوگ آتے ہیں، ٹوائلٹ کرنا نہیں آتا، گندگی ڈال کے رکھا ہے۔ مولانا ٹوائلٹ کے بہانے جاتے ہیں، پورا ٹوائلٹ اپنے ہاتھوں سے صاف کر، اپنے ہاتھوں سے صاف کر، پانی ڈال کے دھوتے ہیں، اس کے بعد واپس آ کے کہتے ہیں سر آپ کو ٹوائلٹ گندا نظر آئے، ٹوائلٹ ایک دم پاک صاف ہے، دیکھیے جا کے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ٹوائلٹ صاف کر دیا آپ کے لیے، ٹوائلٹ میں گیا، جا کے دیکھا ایک دم ٹوائلٹ چکا چک دھویا ہوا، تعجب میں ارے کون صاف کیا؟ اپنی ضرورت پوری کی، آگے بیٹھ گئے۔ اگلا اسٹیشن کوئی بڑا اسٹیشن تھا جہاں پر لوگ نعرہ لگاتے حسین احمد زندہ باد، حسین احمد زندہ باد۔ مولانا حسین احمد مدنی جو اترے تو ہزاروں کی بھیڑ تھی، لوگ ہاتھوں ہاتھ لینے لگے۔ یہ آدمی سوچتا رہا یہ اتنا بڑا آدمی ہے، اتنے چاہنے والے اس کے لوگ ہیں، اور یہ حالات ہے۔ میرے بھائیوں، وہی حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے 18 سال تک حدیث کی کتاب پڑھا، 18 سال تک روضہ رسول سامنے یہاں بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو نام نہیں لیتے، قال رسول اللہ، عملی کا اشارہ کر کے روضہ کتاب دکھا کر کے کہتے ہیں اس رسول نے یہ فرمایا ہے۔ 18 سال تک حدیث کا درس دینے والا، جب انگریزوں کو پتا چلا کہ مولانا حسین احمد مدنی کا استاد محمود الحسن مدینہ گیا ہوا ہے، وہاں کے بادشاہ یعنی کہ سعودی کا بادشاہ کو انگریز اپنے لالچ دے کر کے یہ
قبول کروا لیتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مجرم تمہارے ملک میں پناہ لیا ہوا ہے، ہم انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں بتایا جاتا ہے انگریز کی فوج مدینے میں جا کر کے مولانا محمود الحسن کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، تو حسین احمد مدنی کہتے ہیں میرا استاد گرفتار ہوگا تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ ان کے اوپر کیس نہیں تھا، مگر اپنی استاد کی خدمت کے لیے حسین احمد مدنی مدینہ طیبہ کی پڑھائی چھوڑ کر کے، مدینہ طیبہ کے مسجد کو چھوڑ کر کے اس ملک کو آزاد کرانے کی خاطر آپ جیل جاتے ہیں۔ 3.5 سال تک مالٹا کے جیل میں رہنا پڑتا ہے۔ مالٹا ایک سمندری علاقہ ہے، کڑاکے کی سردی ہوتی ہے، 80 سال کا بوڑھا شخص ہے، اوڑھنا نہیں ہے، بچھونا نہیں ہے، رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنی استاد کی خدمت کرتے ہیں، تہجد کی وضو کرنے کے لیے لوٹے کا پانی گرم گرم اپنے استاد کو پیش کرتے ہیں۔ استاد کہتا ہے حسین پانی کہاں سے گرم لے کے آتے ہو، کہاں سے لے کے آتے ہو؟ مولانا نہیں کہتے کہاں سے گرم لے کے آتا ہو، استاد کی خدمت کرتے ہوئے حسین احمد مدنی استاد سو جاتے ہیں۔ حسین احمد مدنی اپنے پانی کے لوٹے کو لے کر کے یہاں پر دبا کر کے ایسے لے کر کے بیٹھتے ہیں، استاد سو رہا ہوتا ہے، استاد کی خدمت کرنے کے لیے اس لوٹے کو اپنے بدن کی گرمی سے پانی کو تقریباً 4-5 گھنٹہ گرم کر کے تہجد کے لیے اپنے استاد کو پیش کرتا ہے۔ وہ حسین احمد مدنی جب 3.5 سال کے بعد رہائی ہو کر کے حسین احمد مدنی اور مولانا محمود الحسن صاحب جیل سے رہا ہو کر کے آئے، بمبئی کے ساحل پہ اترے۔ نوٹ کر لو، میڈیا کے ذریعے سے میں بات کہنا چاہتا ہوں، جب پتا چلا کہ محمود الحسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور حسین احمد مدنی دونوں رہا ہو کے آ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بمبئی کے ساحل پہ اسی ہندوستان کے لوگ گئے لینے کے لیے۔ اس میں ہندو مسلمان کا کوئی ٹیگ نہیں تھا، ہندو بھی گئے تھے، مسلمان بھی گئے تھے، اپنی قائد کو لینے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے، سواگتم کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اور میں ایک نام بتا دیتا ہوں، اس میں مہاتما گاندھی جی خود بھی گئے تھے۔ اگر ہماری قربانیاں نہیں ہوتی تو ایسے ہی مولانا ابوالکلام آزاد کو پہلا ایجوکیشن منسٹر نہیں بنایا جاتا۔ اگر ہماری قربانیاں نہیں ہوتی تو ڈاک کے ٹکٹ میں ایسے ہی حسین احمد مدنی کی تصویر نہیں بنائی جاتی۔ اس ویلکم کرنے کے لیے مہاتما گاندھی جی خود تشریف لے گئے بمبئی کے ساحل پر۔ مولانا محمود الحسن صاحب اور حسین احمد مدنی وہاں سے رہا ہو کر کے دہلی پہنچتے ہیں، ڈاکٹر مختار کے گھر میں قیام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو کرتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ اب ہمیں صرف دیوبند سے اور علی گڑھ سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اب ایک جامعہ ملیہ بنانا پڑے گا۔ تو اسی کا بنیاد رکھے جامعہ ملیہ۔ آج جو سب بہت یعنی ٹاپ 10 یونیورسٹیوں میں نام آتا ہے وہ جامعہ ملیہ کی لے آتی ہے۔ وہ بھی میرے ایک عالم دین، ایک جو ہے ملا، ایک مولوی کے ہاتھ کا بنیاد ہے۔ میرے یارو یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، مولانا محمود الحسن نور اللہ مرقدہ قدس سرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زندگی کے جو ایام گزارے اس میں سے میں نے جیل میں جو 3.5 سال گزارا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے 2 کام کرنا چاہیے۔ نتیجے کے طور پر بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ملاقات ہو یا نہ ہو۔ حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 2 کام مجھے کرنے چاہیے۔ اس ہندوستان کو اگر بچانا ہے تو 2 کام کرنا ہے، اور میں سے ایک کام یہ کہ ہر محلے میں، ہر مسجد میں ناظرہ قرآن پڑھنے کا انتظام کرنا، قرآن پڑھانے کا انتظام کرنا۔ قرآن اگر نہیں پڑھے گا
بچہ تو جانے انجانے میں غیر کے ہاتھوں کا کھلونا بنتا رہے گا۔ آج جو ہم اتنی بے روی دیکھ رہے ہیں، اس کا واحد نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے۔ مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد شب و روز یہی کام کرتے تھے، یہاں مکتب وہاں مکتب وہاں مکتب۔ آج آپ یو پی کے علاقے میں جائیے، سہارنپور، دیوبند، مظفر نگر، میرٹھ، ان علاقوں میں جائیے، بڑے بڑے جو مدارس ہیں وہ حضرت کے ہاتھوں کا مکتب قائم کیا ہوا ہے۔ آج ہر گلی میں وہاں مدرسہ ملے گا۔ وہ حقیقت میں وہی ہے کہ حضرت جیل سے آنے کے بعد انہوں نے یہ کام کیا کہ ہر محلے میں مکتب قائم کیا۔ آج وہاں توریت کی تعلیم ہو رہی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ قرآن کو عام کرنا، عام فہم زبان میں عوام کو قرآن کی تعلیم دیتے رہنا۔ میرے حال وقت کا تقاضا ہے کہ بات زیادہ ہو گئی، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، یہ آزادی کا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جو شعر کہا تھا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور وہ شجر آزادی کے کھودے کے سیچا، وہ شجر آزادی کے کھودے کے سیچا، اب پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں، اب پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ اور فرنگی کے فوجوں پہ حرمت کے فتوے، فرنگی کہتے ہیں انگریز کو، فرنگی کے فوجوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ اور مولانا محمود الحسن صاحب کا اور مشہور شعر ہے کہ ہم نے عیش و نشا کی زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے اکابرین تھے، یہ ہمارے علماء تھے جو انہوں نے اپنے جان مال سب کچھ قربان کر کے اس ملک کو آزاد کرایا۔ اس ملک کو گنگا جمنی تہذیب میں رکھنے کے لیے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے پڑوسی ملک جو پاکستان بن رہا تھا اس کی بھی مخالفت کی کہ یہ ملک دو ٹکڑا نہیں ہونا چاہیے، ہم ایک ہی ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا پیارا وطن ہندو مسلم سکھ عیسائی اور سارے برادریوں کو مل کر کے بنتا ہے۔ حسین احمد مدنی نے کبھی نہیں کہا کہ اس ملک کو دو ٹکڑوں میں بانٹا جائے۔ آج بھی ہم انہی کے ماننے والے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی تمام برادریاں ایک ساتھ مل کر کے اس ملک کو آگے بڑھائے۔ اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔